السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ریح نکل جائے، یعنی اگر ریاح خارج ہوا اور اس کا تھوڑا احساس بھی ہوا، مگر نہ تو ریاح خارج ہونے کی آواز آئی اور نہ بو آئی، صرف احساس ہوا تھوڑا سا، تو ایسی صورت میں کیا وضو دوبارہ کرنا ہوگا؟ کیا وہ وضو ٹوٹ جائے گا؟ اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کا حکم کیا ہے؟ تو دیکھیں، اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اصل چیز جو ہے وہ یقین ہے۔ یعنی یہ بھی ایک طرح کے وسوسے ہوتے ہیں کہ اس طرح کے طہارت کے متعلق دل میں وسوسے انسان کے پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ میرا وضو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، کہیں ہوا تو خارج نہیں ہو گئی، کہیں پیشاب کا قطرہ تو نہیں نکل گیا، میرا وضو باقی ہے یا وضو ٹوٹ گیا۔ اس طرح کے بہت سے وسوسے انسان کے دل میں آتے رہتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بعض اوقات باوضو ہوتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کے دل میں یہ شک پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو بچا ہے یا ٹوٹ گیا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا، کبھی دل کہتا ہے کہ وضو ٹوٹا ہے، کبھی دل کہتا ہے کہ وضو باقی ہے۔ تو ایسی کشمکش کی صورت بن جاتی ہے۔ لہذا اس شک کی پیدا ہونے کی وجہ سے کیا اس کو تازہ وضو کرنا ہوگا نماز کے لیے دوبارہ، یا وہی وضو اس کی نماز کے لیے کافی ہوگا، اسی وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اصل چیز جو ہے وہ یقین ہے، یعنی ہوا خارج ہونے کا یقین کامل حاصل ہو جائے۔ اب وہ یقین کبھی کبھی تو احساس سے بھی ہو جاتا ہے، کبھی آواز سے ہوتا ہے، تو کبھی بدبو سے ہوتا ہے۔ بہرحال جس طریقے سے بھی اگر آپ کو وضو کے ٹوٹنے کا کامل یقین ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ محض شک اور شبے میں پڑھنے کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وضو باقی رہتا ہے۔ شک شبے میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ 50% آپ کا دل یہ کہے کہ وضو باقی ہے اور 50% آپ کا دل یہ کہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا وضو باقی رہے گا۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کامل یقین حاصل نہ ہو جائے وضو کے ٹوٹنے کا، تب تک یہی سمجھا جائے گا کہ وضو باقی ہے۔ لہذا جب بھی ایسی کوئی شک شبے کی صورت پیدا ہوا کرے نا، تو آپ فوراً لا حول پڑھ لیا کریں، اپنا دل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل کیا کریں، عبادتوں کی طرف مائل کیا کریں، اور قرآن عظیم کی تلاوتوں سے اپنے دل کو لگایا کریں، اللہ اس کے رسول کے ذکر سے اپنے دل کو مزین کیا کریں۔ انشاءاللہ یہ تمام جو شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، شیطانی خیالات ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں سے انشاءاللہ آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔